حضرت حوا اور آدم بیٹھے ہوئے تو جناب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے میری بیوی کو جو حسن دیا ہے، ایسا حسن تو پوری جنت میں کسی کو بھی نہیں ہے، حوروں کو بھی نہیں ہے۔ حوروں کو بھی جو حسن کا صدقہ ملا ہے میری بیوی کے صدقے میں ملا ہے۔ کائنات میں شاید میری بیوی سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوں گی، یہ تصور ہو رہا ہے۔ خیال آ گیا، جبریل آتے کہتا ہے، سلام کرتے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو جنت کا ایک گوشہ میں دکھاؤں جو اب تک آپ سے پوشیدہ ہے۔ آپ نے جنت بہت دیکھی ہوں گی لیکن وہ جنت کا گوشہ آپ نے نہیں دیکھا، چلیے ہمارے ساتھ۔ حضرت حوا اور آدم کو لیا گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھولے میں ایک حسین جوڑا جھولا جھول رہا ہے جنت کے۔ حضرت حوا نے دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ حضرت حوا کا حسن اس کے مقابلے میں بالکل پھیکا تھا۔ حضرت آدم نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہا جبریل یہ کون ہے جس نے میری بیوی حوا کے حسن کو ماندن کر دیا ہے؟ میرے بیوی حوا کا حسن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ 100 حصے ہیں تو یہ ایک حصہ ہے، یہ کون ہے؟ کہا آدم مبارک ہو، یہ آپ ہی کی نسل میں آپ کی بیٹی ہے۔ کہا کون؟ کہا یہ رسول اللہ آپ کے بیٹے ہوں گے، ان کی شہزادی فاطمہ زہرا ہے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ان کے حسن کی آپ کو جھلک دکھائی ہے کیونکہ آپ کے دل میں خیال آ گیا تھا۔ اور یہ ان کے ساتھ ان کے شوہر علی ہے، مولا کائنات ہے، کیونکہ یہ حسن تھا فاطمہ کا۔ مگر دنیا میں آئی تو وہ حسن کی تاب کون لاتا؟ ایک نظر، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر پردہ کرے کون تماشائی ہو؟ تو یہ سب حجابات میں تھی، اور اتنی باپردہ تھی کہ حضرت علی فرماتے قسم پروردگار کی، میری بیوی فاطمہ سے زیادہ بغیرت باپردہ کوئی خاتون میں نے نہیں دیکھا، اس کے بال کو بھی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی اگر آپ صحن میں بھی آئیے گھر کے تو سر پہ چادر یا دوپٹہ رہا ہے، بال نہیں رہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی ہے، بات آ گئی عرض کرتا چلوں، آواز دیا آپ نے، اے فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا والد، کیا اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تنہا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور ہے؟ بابا جان کوئی اور ہے؟ کہا میرے ساتھ میرے ایک صحابی ہے۔ کہا آپ فرماتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان میرے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، میرے سر کے بال پوری طرح ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، مگر چونکہ آپ میرے والد ہیں تو آپ کے لیے وہ پردے کا حکم نہیں، مگر آپ کے ساتھ جو صحابی ہے ان سے تو پردہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اقدس اندر ڈالی، حضرت خاتون جنت نے اس چادر کو اوڑھا، تب رسول اللہ اپنے صحابی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ یعنی یہ پردے کا عالم تھا، اور میں پردے کی انتہا آگے اختتام پر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اتنی حسین تھی تو رسول اللہ نے کیا نام رکھا اپنی بیٹی کا؟ فاطمہ، اور لقب کیا رکھا؟ زہرا۔ زہرا کے معنی ہوتے جنت کی کلی، جنت